انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر عمل کے ساتھ آپ نے وظائف کی پابندی کی، مخلص ہو کر یقین کے ساتھ، اور تعداد کو آئے دن بڑھاتے رہے تو انشاءاللہ جتنی آپ تعداد بڑھاتے رہیں گے آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش بھی بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دکان پر رش لگا رہے، آئے دن ترقی ہوتی چلی جائے، تو پھر ان کاموں کے ساتھ ان وظائف کی پابندی کرتے رہیں۔ جتنا آپ کا خلوص زیادہ ہوگا اتنی آپ کی دکان میں برکتیں ہوں گی۔ تو جھوٹ سے مکمل پرہیز کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جھوٹ بول کر مال بیچنے سے کاروبار کے اندر برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جب برکت ختم ہوگی تو بھائی جتنا مرضی رش لے لو، پھر گاہکوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 4 ٹپ یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ماہ صدقہ مقرر کر لیں کہ آپ نے اپنی ماہانہ انکم کے حساب سے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا ہے، یہ اللہ سے ایک سودا طے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ ایسا کوئی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے دے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، اللہ کے راستے میں دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کے راستے میں 100 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 100 200 300 500 اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی شایان شان ہی عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو کشادگی کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدقہ جو ہے اپنے کاروبار کے اندر گاہکوں کا رش بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح آخری اور 5ویں ٹپ یہ ہے کہ کاروبار کے اندر مصروف ہو کر جب گاہکوں کا رش لگ جائے تو پھر اللہ کی یاد سے بالکل غافل نہ ہوں، بے نماز نہ بن جائیں، اور ذکر و اذکار اور وظائف کو بھول نہ جائیں کہ اب تو کاروبار چمک چکا ہے، اب مجھے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وظائف کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کرنے سے آپ کا چلا ہوا کاروبار دوبارہ سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے بندے اپنی تجارت میں مصروف ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ تمام کام کرنے کے بعد آپ کا آخری کام آتا ہے وظائف۔ ان وظائف کو آپ ان تمام کاموں کو کرنے کے بعد کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر عمل کے ساتھ آپ نے وظائف کی پابندی کی، مخلص ہو کر یقین کے ساتھ، اور تعداد کو آئے دن بڑھاتے رہے تو انشاءاللہ جتنی آپ تعداد بڑھاتے رہیں گے آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش بھی بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ کی چھوٹی سی دکان ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو فیکٹری کا مالک بنا دے گا۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وظائف پڑھیں۔ پہلا وظیفہ ہے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، دن رات میں کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں دل میں پڑھتے رہیں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اور اسی طرح چلتے پھرتے دکان پر بیٹھے ہوئے دن رات میں کثرت سے، جتنی کثرت آپ کر سکتے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں کریے، استغفر اللہ واتوب الیک، استغفر اللہ واتوب الیک، کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جتنا آپ پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ تمام وظائف آپ کو سکرین پر لکھے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں، آپ یہاں سے ان کو سکرین شاٹ لے لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اور دکان پر بیٹھ کر آپ اسی طریقے سے دل کے اندر پڑھتے بھی رہیں اور گاہک سے ڈیلنگ بھی کرتے رہیں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز وظائف آپ کو زبانی یاد بھی ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ وہ وظائف ہیں کہ جن کی پاور کا، جن کے نتائج کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ میں نے خاص چن کر اور اتھنٹک مسنون وظائف اور مجرب وظائف بتائے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹیاں دی ہیں، یعنی کہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور
انبیاء کرام کی کچھ دعائیں ہیں جو انبیاء نے پڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ دنیا کے اندر جن کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو اگر آپ بھی ریئل چاہتے ہیں اور ہمیشہ کی ہماری آخر میں دعا بھی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین، جتنے بے روزگار ہیں تمام کے پاکیزہ طیب اور حلال رزق برکتوں والا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔